نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروگرام بزرگوں کی عبادتیں، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتوں سے نوازے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی عبادت کے صدقے اللہ پاک ہم کو بھی عبادت گزار بنائے۔ اس سے پہلے کہ میں بزرگوں کی عبادتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے صدقے دل سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اور اسپیشلی جمعہ کے دن بطور خاص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ کوشش کریں کہ 80 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں، اس سے زیادہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، جتنا شہد ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، اس کی نیت کر لیں اور ایک مرتبہ بھی شوق و محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نے اپنے اس پروگرام کے فرسٹ ایپیسوڈ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام احمد بن حنبل، اسی طرح حضرت ابراہیم تیمی اور حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادتوں کا ذکر کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر سن کر آپ کے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تو نیت کر لیں کہ اس ایپیسوڈ کو بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس پروگرام کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کی عبادتیں سنیں اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم چند بزرگوں کی عبادت کا میں نے ذکر کرنا ہے، جن کا نام محدثین کی فہرست میں بھی آتا ہے، فقہا کی فہرست میں آتا ہے، اکابر اولیاء اکرام کی فہرست میں آتا ہے۔ تو کیا ان کا نام ہے، کیا ان کی عبادتوں کا انداز ہے، آئیے چلتے ہیں۔ تو بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت اسود بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں، اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ دادا استاد ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو استاد تھے ان کی بھی یہ استاد گزرے ہیں۔ اچھا، حضرت اسود بن یزید، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کے شاگرد اور صاحب فتویٰ تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے یہ شاگرد ہے، تو یہ تابعی بھی ہوئے، تو ماشاء اللہ الکریم علمی مقام بھی اور ایک صحابی رسول کے شاگرد بھی ہے۔ اچھا، علم مشاغل کے باوجود بھی روزانہ 700 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، یہ ان کا انداز تھا، اور مسلسل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ روزہ و عبادت کی کثرت اور شب بیداری کی مشقتوں کی وجہ سے لکھا ہے کہ ان کے بدن کا رنگ پہلے زرد پھر سبز ہو گیا، گرین ہو گیا، اس قدر یہ روزہ رکھتے اور اللہ پاک کی عبادت میں محو رہا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ کوفہ ان کا وطن تھا، اور کوفہ کے عوام و خواص آپ کو اسود جنتی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس قدر اللہ پاک کی عبادت میں محو رہے،
علمی مشغلے اپنی جگہ پر ہے، علمی صلاحیت اپنی جگہ پر ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، تابعی کا جو شرف ملا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد رہے ہیں، یہ شرف اپنی جگہ پر ہے، اپنے ہم عصر علماء میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، یہ شرف اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آپ کا روزانہ تسلسل کے ساتھ دن میں 700 رکعت ادا کرنا اور مسلسل روزے رکھنا یہ بڑا کمال کا تھا، اور پھر آپ کا رنگ جسم کا زرد ہوا، پھر ہرا ہو گیا، گرین ہو گیا، اور لوگ آپ کو اسود جنتی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ کیا کمال کی عبادت تھی نا۔ آپ نے دیکھا کوئی شخص جو اس قدر عبادت کرتا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے جیسے یہ وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے دور ہوتا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جس طرح یہ زمانہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عبادتوں کے معاملات بھی کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، ماد پڑتے چلے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی طرف دل راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت کی طرف دل لگتے چلے جا رہے ہیں، انسان دنیا میں مست ہو چکا ہے، اس کو لذت مل رہی ہے تو میوزک سے مل رہی ہے، اس کو لذت مل رہی ہے تو گناہوں میں مل رہی ہے، اس کو لذت مل رہی ہے تو بدنگاہیوں میں مل رہی ہے، اس کو سکون مل رہا ہے تو اللہ پاک کی نافرمانیوں میں سکون مل رہا ہے، اس کی راتیں گزر رہی ہے تو عیاشیوں کے اڈوں پر گزر رہی ہے، اس کے دن گزر رہے ہیں تو حرام روزی کمانے میں گزر رہے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں کا انداز دیکھیں، علمی مشغلے ہیں، دن میں روزے بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، شب بیداریاں بھی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ان کا انتقال ہوا، بڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی ولادت کب ہوئی اور ان کا انتقال کب ہوا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے، تو کیا ایسا ہوا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کی عمریں کم ہو گئی؟ نہ 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 نہ۔ وہ بندہ کہتا نا کہ یار میں پھر جیوں گا کیسے، میں رہوں گا کیسے، میں دنیا میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ شہرتیں انہوں نے بھی کمائی ہے، بال بچوں کو انہوں نے بھی پالا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حق بھی ادا کیا ہے، اور اس بہترین انداز میں کیا ہے کہ سبحان اللہ، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اسود جنتی کے نام سے۔ اسود یہ جنتی ہے۔ تو حضرت اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا ذکر آپ نے سنا ہے، تو نیت کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے بزرگ ہیں، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خاندان قریش کے علماء میں بہت جید و ممتاز ہے، اور مدینہ منورہ کے 7 فقیہوں میں آپ کا نام شامل کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار مدینہ منورہ کے ان 7 فقیہوں میں ہوتا ہے کہ جن 7 فقیہوں سے لوگ مسائل پوچھتے تھے اور مسائل فقہ کے حوالے سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان فقیہ مدینہ میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ کثرت عبادت میں یہ اپنے دور کے امام العابدین کہلائے۔ فقیہ تو تھے، لیکن امام العابدین بھی انہی کے دور میں لقب ان کو دیا گیا۔ یہ نفل نمازوں میں بہت ہی طویل سجدے کرتے تھے، اور انداز دیکھیں آپ کے سجدہ کرنے کا، اور کس قدر مشقت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتے تھے کہ کمال تھا۔ طویل سجدے کرتے تھے، دیر تک ہتھیلی زمین پر رکھنے سے ان کی ہتھیلی گرم ہو جاتی تھی، اس لیے یہ 2 تشتوں میں پانی بھر کر رکھ لیتے تھے، اور بوقت سجدہ اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں تشتوں میں رکھ کر سجدہ کرتے تھے۔ آپ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ یہ آپ کی عبادت کا انداز تھا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ چوٹی کے عالم، جید عالم، مدینے کے فقہا میں جن کا شمار، لیکن حالت سجدہ، انداز سجدہ دیکھیں، ہاتھوں میں سجن آ جاتی تھی، ہاتھ میں ورم آ جاتا تھا، ہاتھ گرم ہو جاتے تھے، اس قدر طویل سجدے میں یہ رہا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید
میں جو سمجھ سکا ہوں کہ نماز میں تو قیام بھی ہے، نماز میں تو رکوع بھی ہے، نماز میں تو قاعدہ بھی ہے، دیگر بھی اس طرح کے سمجھے کہ ارکان ہے، لیکن سجدہ ہی طویل کیوں؟ ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو مزید رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ وہ تمام پردے جو اس کے اور رب کے درمیان ہے وہ سب کے سب اٹھا لیے جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رب کے قرب کو پانے کے لیے رب کے قرب کی لذت یہ اٹھا رہے ہوتے ہوں گے، اور اس طرح ان کے سجدے طویل ہو جاتے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی سجدہ کچھ ایسا ہی تھا، اتنا طویل سجدہ کرتی کہ بعض اوقات رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر جاتا، ایک ایک سجدے میں ان کی راتیں ہو جاتی۔ اچھا، کسی نے کہا نا کہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو کہ اتنے طویل سجدے کیوں، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو پرابلم نہیں ہوتی؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ موبائل ہاتھ میں لیے سوشل میڈیا پر گھنٹوں دے دیتے ہیں، ان کی راتیں نکل جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں پڑتا، تو میں سمجھ گیا کہ بات لذت کی ہے۔ اس مخلوق کو لذت مل رہی ہے سوشل میڈیا میں، موبائل میں، غلط استعمال میں، تو ادھر لگے، ان کو معلوم نہیں، ان کو ہوش نہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو لذت ملی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تقوی پرہیزگاری میں، روزوں میں، شب بیداری میں، قیام اللیل میں، تو ان کو یہاں پر ہوش نہیں ہے، ان کی پوری پوری راتیں ہو جا رہی ہے، اور ان کو معلوم نہیں پڑ رہا کہ کیا ہم کیا کر گزرے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یقین جانے کی عبادت کی لذت، یہ عبادت کی لذت ہوتی ہے، ایک بار جس بندے کو مل گئی نا، یقین جانے کہ پھر وہ عبادت سے دور نہیں ہوتا۔ اگر صدقے دل سے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ارکان نماز کی پابندی کے ساتھ، اس کی تکمیل کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا عادی ہو گیا نا، تو نماز نہ پڑھنا اس کو بے قرار کر دے گا، نماز کے بنا وہ چین سے جی نہیں سکتا اگر ایک بار اس کو لذت مل گئی۔ اچھا، کچھ لوگ کبھی کبھار پڑھنے والے ہیں، فجر پڑھ لی تو ظہر غائب، ظہر پڑھ لی تو فجر غائب، اچھا عصر پڑھ لی تو مغرب غائب، مغرب پڑھ لی تو عشاء غائب، چار پڑھ لی تو فجر غائب، فجر پڑھ لی تو چار غائب۔ تو یہ جو تقسیم کاری والے لوگ ہیں، دراصل اگر ڈیپ ڈاؤن دیکھا جائے تو شاید انہوں نے بھی عبادت کی لذت کو دیکھا نہیں۔ اگر یہ عبادت کی لذت حقیقی معنوں میں پانے والے ہو جاتے تو ان کا کاروبار ان کی عبادتوں کے آڑے نہ آتا، ان کی اولاد ان کی عبادتوں کے آڑے نہ آتی، ان کی خوشیاں، ان کی غمی کی تقریبات عبادت کے آڑے نہ آتی۔ یہ پہلے جماعت کی پابندی کرتے، یہ نمازوں کی پابندی کرتے، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے سجدہ ریز ہو جاتے اور اپنے رب کو راضی کرتے۔ تو بہرحال ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور یہ پروگرام لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بزرگوں کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور بطور خاص ان بزرگوں کی میں بات کر رہا کہ جو فارغ البال نہیں تھے، یعنی دیگر زندگی کے معاملات سے فارغ نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے کام نہیں تھے، اور جناب یہ کوئی کھاتے کماتے نہیں تھے، ایسا والا معاملہ نہیں تھا۔ کوئی نہ کوئی انکم سورس تھا ان کا جس کی وجہ سے قناعت کے ساتھ ان کا گھر چلتا تھا، زندگی میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور آخرت کے تعلق سے بھی جو کامیابی حاصل کی وہ کمال کی تھی۔ تو فارغ لوگ نہیں تھے، جیسے کوئی ہو سکتا نا بندہ سوچے کہ یار یہ تو فارغ لوگ ہوں گے، ان کو تو اللہ اللہ کرنے کے علاوہ کام ہی کیا ہوگا۔ ارے بھائی، اللہ اللہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو پالتے بھی تھے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھتے تھے، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھتے تھے۔ بات وہی ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ اپنے ٹائم کو مینج کریں، حقوق کی پاسداری کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو راہیں نکل جاتی ہے۔ ایک اور امام گزرے ہیں جن کی عبادت کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، سبحان اللہ، حضرت امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا سلیمان بن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، کوفہ میں مستقل آپ نے قیام فرمایا تھا، اور 60 ہجری میں ایران کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں آپ کے شاگرد اگر شمار کیے جائیں نا تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس قدر حدیث میں آپ کے شاگرد گزرے ہیں۔ بلکہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن سے علم حدیث حاصل کیا وہ حضرت امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور بھی اساتذہ اکرام رہے ہیں، لیکن امام اعمش یعنی حضرت سلیمان بن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اچھا، ان کا انداز اب دیکھیں، اتنی باکمال شخصیت کہ
کئی سو افراد ان کے شاگرد ہیں، علمی مشاغل اتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی عبادت کا آپ انداز دیکھیں، ہر وقت باوضو رہتے اور فرماتے تھے کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں بلا وضو میری موت نہ ہو جائے۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ 70 برس تک نماز با جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 70 برس تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ مزاج میں تواضع و انکسار بھی حد سے زیادہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں تو کسی کو میری موت کی خبر نہ دینا، بس چپکے سے میری قبر کو بند کر دینا، مجھے دفن کرانا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ دیندار مسلمان میرے جنازے کو کندھے پر اٹھائیں اور وہ قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ ربیع الاول 148 ہجری میں 88 ایئرز کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت امام اعمش حضرت سلیمان بن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی عبادتوں کا انداز تھا، ہمیشہ باوضو رہنے کا سلسلہ۔ کہ ہم نہیں رہ سکتے؟ ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ اچھا، باوضو رہنے والی عبادت کا اگر ذکر کرے تو یہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا یہ صالحین کا طریقہ ہے، نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے رحمت خدا بندی اس پر نازل ہوتی ہے، آفات و بلیات سے بچا رہتا ہے۔ اچھا، جو ہمیشہ باوضو رہنے کا عادی ہوگا اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے حالت وضو میں جس کا انتقال ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حالت وضو میں انتقال کر گیا وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بے وضوئی کی حالت میں جب تمہیں کوئی پریشانی آ پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی بے وضوئی کی حالت میں جو پریشانی تم کو پہنچی ہے تو بے وضو رہنے کی وجہ سے پہنچی ہے، کسی اور چیز کو آپ ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ تم بے وضو تھے، شاید اسی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے یا تم مسائل میں الجھے ہو۔ تو آپ کا انداز تھا کہ ہمیشہ باوضو رہتے، اور باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ بھی ان کی فوت نہیں ہوا کرتی تھی۔ 1 2 5 7 700 نہیں بلکہ 70 برس تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت یہ ادا کرتے اور اپنے رب کو راضی کرتے۔ یہ تھے حضرت امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت ابو بکر بن محمد انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، بہت ہی کثیر الحدیث محدث، اور علم و فضل و کمال و تقوی و دیانت میں یکتائے روز ہونے کے ساتھ ساتھ شب بیداری اور کثرت عبادت میں بھی اپنے دور کے ممتاز عابدوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ عطاف بن خالد کا بیان ہے کہ ابو بکر بن محمد انصاری نے 40 برس تک رات میں بستر سے پیٹھ نہیں لگائی، تمام رات نوافل ادا کرتے اور اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ ان کی پیشانی اور ناک پر بہت نمایاں سجدوں کا نشان پڑ گیا تھا۔ عمر بن عبداللہ تمیمی کا قول ہے کہ 110 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ ان کی عبادت کا انداز تھا کہ قاضی ہے مدینے کے، گورنر ہے وہ بھی مدینہ پاک کے، اس کے باوجود آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا وہ آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح حضرت ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یہ عبد الملک بن عبد العزیز ہے۔ حضرت امام جریج رحمت اللہ تعالی ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بھی بہت بلند و پایہ محدث تھے، کثیر احادیث حضور کی انہیں یاد تھی، اور علم حدیث پر سب سے پہلی تصنیف کرنے والے جو بزرگ ہیں تاریخ میں وہ امام جریج رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ شرف بھی آپ کو نصیب ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ علم حدیث کے کتنے بڑے امام یہ گزرے ہوں گے۔ اچھا، یہ بہت طاقتور تھے، تندرست تھے، اولاد کے بہت خواہش مند تھے، یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک انہوں نے 70 نکاح کیے لیکن کسی سے بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اللہ پاک کی مشیت تھی لیکن طاقتور تھے، تندرست تھے۔ اچھا، اب آپ ان کی عبادت کی طرف آئے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ تو امام جریج رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں اپنے دور کے سب سے بڑے عبادت گزار اور زاہد اور شب بیداری کرنے والے تھے۔ اچھا، ہر ماہ میں صرف 3 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی سال بھر روزانہ روزہ دار ہی رہا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، آپ کی عبادت کے چرچے کیسے تھے کہ حضرت عبد الرزاق محدث اعلانیہ سر عام یہ اعلان کرتے تھے کہ میں نے ابن جریج سے بڑھ کر بہترین نماز پڑھنے والا کسی نمازی کو نہیں دیکھا۔
یہ بذات خود ایک محدث ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا۔ مصروفیات کتنی ہیں، لوگوں کو احکام بھی بتانا ہے، لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، اچھا کتابیں بھی تصنیف کرنی ہے، لیکن ساتھ میں عبادت کا انداز بھی اتنا پیارا ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے عابد و زاہد حضرت امام جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا اب یہاں پر میں ذرا کنیکٹ کروں گا ان لوگوں کو جن سے جب بھی نماز کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں کہ یار مصروف بہت ہوں، کام بہت ہے، یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا جناب آپ کتنے مصروف ہیں؟ ارے بہت کام ہے میرے پاس، پارٹ ٹائم بھی جاب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کرتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے جناب آپ بزنس مین ہیں، مصروف ہے، آپ نے کئی ڈیل کی ہوئی ہے، کئی جناب آپ نے پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کی کمپنیاں چل رہی ہیں، آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہے، سب کچھ آپ کا چل رہا ہے نا، سب ایک دم مست ہے، سب ایک دم بہترین ہے۔ آپ بتائیں سب کچھ دیا کس نے ہے؟ آپ کہیں گے کہ جناب یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی دی ہوئی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انکار کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمان ہے وہ تو کہے گا کہ سب رب کا دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں رب کی دی ہوئی ہے، نماز بھی رب کی دی ہوئی ہے۔ ایک چیز آپ نے قبول کر لی، دوسری چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو نفس کو پسند ہے اسے قبول کر لیا، جو نفس پر گرا ہے بھاری ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب میری مصروفیت بہت ہے، کام بہت ہے۔ اچھا ذرا آپ سے ایک سوال کر لوں میں؟ جی میں جو ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہیں، میں آپ سے ایک سوال کر لوں، سچی جواب دیجیے گا، دیانتداری سے جواب دیجیے گا۔ اچھا آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن اس کا جواب آپ خود اپنے آپ کو دے دیجیے گا۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ فری نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا میں فری نہیں ہوں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو اتنا وقت دیتے ہیں؟ اوہو یہ کیسا سوال ہے؟ ہاں سچی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ سچی بتائیے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بتائیے گا آپ سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جواب دے رہے ہوں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اسکرین ٹائم جو ہے نا لوگوں کے 9 گھنٹے ہیں ڈیلی کے، 8 گھنٹے بھی لوگوں کے اسکرین ٹائم موجود ہیں۔ یہ تو شاید میں کم بتا رہا ہوں آپ کو، رات بھر موبائل چل رہا ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا خود پریشان ہوگا کہ بھائی میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ مجھ میں لوگ اتنا گھس جائیں گے، یعنی ایک میں مزاحن آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس قدر جو ہے وہ حالت ہے۔ اب آپ ایک نارمل اگر لینا نا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو ایک دم نارمل ہے لوگوں کا سوشل میڈیا یوز کرنا۔ اچھا بیجا کی نیوز ہے، بیجا کے جناب سانگز ہیں، اور جناب یہ تو اچھا یہ والی چیزیں تو سب بیجا ہی بیجا ہے نا، اس میں اچھا کیا ہے؟ آپ میوزک میں کیا اچھا ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ ڈراموں میں آپ کیا اچھا ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ تو بہرحال اب آپ کہیں گے کہ جناب سوشل میڈیا میں اتنا چلاتا ہوں، تو اب آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے، آپ کو پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا دھوکہ دے رہے ہیں، شاید آپ صحیح نہیں بول رہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن آپ نماز کی طرف نہیں آ رہے، آپ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی سنیے بزرگان دین کی عبادت کا انداز، ولیوں کی عبادت کا انداز، اور ساتھ میں نیت بھی کرتے چلے جائیں۔ ایک اور تاریخ میں بہت بڑا نام ہے حضرت ابو بکر بن عیاش کوفی علیہ رحمہ۔ یہ بہت ہی بلند مرتبہ محدث تھے، اور کوفہ کے محدثوں اور قاریوں میں ان کو بے پناہ شہرت حاصل تھی۔ محدث بھی تھے اور قرآن کے بہترین قاری بھی تھے، اور قاری ایسے کہ آپ اپنے زمانے میں تمام قاریوں میں ممتاز تھے، سبحان اللہ۔ اچھا ان کے تقوی اور دیانت کا یہ حال ہے کہ زندگی بھر بےہودہ لفظ زبان پر ان کے نہیں آیا، اتنی احتیاط بولنے میں کیا کرتے تھے، اس قدر محتاط تھے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا پھر تمام ہی عمر آپ گناہ سے بچتے رہے، کسی بھی کبیرہ گناہ کے آپ مرتکب نہیں ہوئے، یہ بھی آپ کا ایک اعزاز تھا،
اور عبادت کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ 30 برس تک مسلسل روزانہ ایک ختم قرآن مجید کرتے تھے اور 70 برس تک متواتر ساری رات بیدار رہ کر نوافل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے. یہ بہت بڑے صاحب کرامت بھی تھے. اچھا، ایک مرتبہ ایک زمزم شریف کے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول بھر کر دودھ نکالا. یہ آپ کی کرامت. زمزم شریف کے کنویں میں ڈول ڈالا تو پانی آنا چاہیے نا، تو آپ نے دودھ نکالا. اچھا، دوسری مرتبہ جب آپ نے زمزم شریف کے کنویں میں ڈول ڈالا تو پانی نہیں بلکہ شہد نکالا. تو یہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے. اور ہارون رشید خلیفہ بغداد کو اعلانیہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. اور 193 ہجری میں 90 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت آپ کی جو شہزادی تھی، صاحبزادی تھی، وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم ڈرتی ہو کہ تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا؟ اے نور نظر، تمہیں کیا خبر؟ میں نے اپنے مکان کے صرف اسی ایک کونے میں 24,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے. 24,000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم 90 سال کی عمر میں. یہ تھے حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام المحدثین بھی ہے، استاد القرہ بھی ہے. اپنے زمانے کے محدثین و قرہ حضرات میں آپ کو ایک ممتاز حیثیت بھی حاصل ہے. پرہیزگار اتنے ہیں کہ زبان پر بےہدہ لفظ لے کر نہیں آئے. کبیرہ گناہ کا کبھی ارتکاب نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھا نہیں آپ کو کبھی کبیرہ گناہ میں ملوث. جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، دل آزاری کرنے سے بچتے ہیں، اور تمام قسم کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتے. اور عبادت کا انداز اس قدر تھا کہ 30 برس تک مسلسل روزانہ ایک ختم قرآن مجید کیا کرتے اور 70 برس تک ساری رات متواتر بیدار رہ کر آپ نوافل ادا کرتے تھے. یہ شب بیداری کا آپ کا انداز تھا. ان کے علاوہ ایک اور بزرگ ہے، ان کی عبادت کا بھی ذکر سنیے اور نیت کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے رب کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس کے تمام ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی. یہ بھی ایک بڑا سمجھے کہ مسئلہ ہے کہ عبادت تو کرنی ہے، لیکن اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کی تمام شرطوں کے ساتھ، اس کے تمام فرائض و واجبات کے ساتھ، اس کے تمام مکروہات سے بچتے ہوئے ہمیں عبادت بجا لانی ہے. ورنہ ہماری نمازوں کی جو حال ہے وہ بڑے عجیب ہے. اس واقعے کے بعد انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام عبد الملک رقاشی ہے. یہ بصرہ کے اصلی باشندے ہیں، یعنی بصرہ کے رہنے والے ہیں. اچھا، بعد میں آپ کا وطن یہ بغداد شریف ہو گیا تھا. یہ بڑے پائی کے محدث تھے. اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ جتنے بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تقریباً سب کے سب محدث تھے اور پائے کے محدث تھے. علم حدیث کی خدمت کرتے کرتے ان کی زندگی یہ گزری تھی. محمد بن جریر طبری نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے ان سے بڑھ کر حدیث کا حافظ کسی کو نہیں دیکھا. یہ آپ کے حدیث کا، علم حدیث میں مہارت کا انداز تھا. علمی کمالات کے ساتھ ساتھ عبادت کی منزل میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے. روزانہ بلا ناغہ 400 رکعت نفل نماز یہ ادا فرمایا کرتے تھے. سارے کمالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے اور ہر دن 400 رکعت نماز یہ نفل ادا کرنے کے پابند ہے. یہ ہے ان کا انداز کہ جن کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ ان سے بڑھ کر حدیث حفظ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے. بولنے میں آسان لگ رہی ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے. حدیثوں کا حفظ کر لینا، یاد کر لینا، اور راویوں کے نام کے ساتھ کہ حضور سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، پھر یہ حدیث ہم تک پہنچی. ان تمام راویوں کا بھی علم ہونا، کس حدیث میں کون راوی ہے، کون کس نمبر پر ہے، کون ثقہ راوی ہے، یعنی کون ایسے ہیں کہ جن سے حدیث سنی جا سکتی ہے، جن کو لیا جا سکتا ہے، کون سے راوی ضعیف ہے. یہ تمام کی تمام اسناد کا علم ہونا، علم الرجال پر مہارت تامہ ہونا، اور اس طرح پھر علم حدیث کا حافظ بھی ہونا، حدیث کا حافظ بھی ہونا، اور اس کثرت کے ساتھ ہونا کہ وقت کے امام بھی بڑے بڑے ائمہ یہ کہیں کہ جناب ان سے بڑھ کر ہم نے کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا،
ایسے حافظ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت و ریاضت کا انداز یہ ہے کہ جناب ہر دن 400 رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں. اب شاید ہماری جو اتنی مصروفیت نہیں ہوتی ہوں گی, کتنا پڑھ لیتے, کتنا کام کر لیتے ہیں. 9 to 5, 10 to 6, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا ہماری روٹین میں. اس کے علاوہ ہم کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ ہم عبادتیں کہاں کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں. اور ابھی ایک پوائنٹ میں نے چھیڑا تھا, ذرا اس پر میں گفتگو کروں, پھر اختتام کروں انشاءاللہ. پھر مزید بزرگوں کی بھی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عبادتیں کیسی, کہ عبادتیں کرنی, ہو سکتا ہے آپ نیت بھی بنا رہے ہو کہ نہیں یار میں نے عبادتیں کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, میرے ریاضتیں کرنی ہے, فرض نمازیں بھی ادا کرنی ہے, نفل نمازیں بھی ادا کرنی ہے. لیکن یہ ادا کرنی کیسے ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. کیسے ادا کرنی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح نماز ادا فرمائی ویسے ہم نے نماز پڑھنی. ایک دم شارٹ اینڈ سویٹ جواب ہے. کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ جیسی نماز میرے محبوب نے ادا کی ہے, اور صحابہ اکرام نے بیان کیا نا کیسے ادا کی, پرسکون ہو کر, اطمینان کے ساتھ. قیام فرماتے تو اطمینان کے ساتھ, رکوع کرتے تو اطمینان کے ساتھ, تسبیحات پڑھتے اطمینان کے ساتھ, جناب قعدہ کرتے اطمینان کے ساتھ, سجدہ کرتے اطمینان کے ساتھ. بہترین نماز ہوتی. تمام تسبیحات, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. رکوع میں اطمینان کے ساتھ, سجدے میں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اطمینان کے ساتھ. سمع اللہ لمن حمدہ, اطمینان کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اطمینان کے ساتھ. میں مثال کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور ہمارا جو حال ہے, یعنی میں آپ کو کیا مثال دوں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. ارے بھائی کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ نہ اللہ اکبر بولنا ہم کو یاد, نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہم کو یاد, نہ قرآن کریم کی درست تلاوت کرنا ہم کو یاد. پھر کہتے ہیں کہ جناب نماز سے ملتا کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز سے آپ کو لینا ہی کیوں ضروری ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. جو دنیاوی برکتیں ہیں وہ تو ضمناً ہے کہ وہ تو مل ہی جانی ہے, لیکن یہ سب فوائد جو ملنے ہیں وہ درست نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی ملنے ہیں. نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے, اطمینان کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, اور ساتھ میں اس کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کے فرائض یاد ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ کیا آپ کو نماز کی شرطوں کا علم ہے؟ کیا آپ کو نماز کے مکروہات تحریمہ کا علم ہے, مکروہات تنزیہہ کا علم ہے؟ آپ کو نماز کے واجبات کا علم ہے؟ آپ کو نماز کی سنتوں کا علم ہے؟ کیا آپ کو نماز کے مسائل یاد ہیں؟ آپ کو سجدے کے مسائل یاد ہیں؟ آپ کو رکوع کے مسائل یاد ہیں؟ اگر رکعتیں بھول جائیں تو کیا اس کا آپ کو علم ہے؟ کب کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کیا اس بات کا آپ کو علم ہے؟ مفسدات نماز کا علم آپ کو ہے کہ نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اب آپ جواب اپنے آپ کو دیں. جیسے کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اب اپنے آپ کو جواب دیں. کیا آپ کو ان چیزوں کا علم ہے؟ اگر ہے تو دونوں ہاتھوں سے سلام, اور دونوں ہاتھوں سے 10 بار سلام. کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے جو اللہ پاک نے ہم پر عبادت فرض کی, اس کے تعلق سے احکام جو کہ ہم پر سیکھنا فرض ہے, ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو افسوس کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ یار مجھے نماز کا علم نہیں ہے, کیسے پڑھنی وہ اس کا مجھے علم نہیں. مسجدوں میں یہ نظارے عام ہوتے ہیں, سجدہ کرنا نہیں آتا, رکوع کرنا نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور نکل جا رہے ہیں. یہ والا انداز نہیں ہونا چاہیے. اب نماز بھی پڑھنا ہے, عبادت بھی کرنی ہے, لیکن سیکھ کر, دیکھ دیکھ کر نہیں. چھوٹے تھے تو ابو کو دیکھا تھا, ابو ایسا جھکتے تھے تو ہم نے بھی جھکنا شروع کر دیا, ابو اٹھتے تھے تو ہم نے بھی اٹھنا شروع کر دیا. نہ نماز ایسے ادا کرنی ہے جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے. اور یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو علماء سکھائیں گے. دعوت اسلامی کا مشکبار جو دینی ماحول ہے, یہاں آ کر آپ سیکھیں گے. اسلامی بھائی قافلوں میں جائیں, FGN چینل دیکھیں, اسلامی بہنیں اجتماعات میں جائیں, FGN چینل دیکھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو نماز کا, عبادتوں کا طریقہ, سلیقہ, انداز, خشوع, خضوع, اس کے علاوہ دیگر بھی جو لوازمات ہیں, اللہ نے چاہا تو بڑی تفصیل سے جاننے کا موقع ملے گا. اور اس طرح کے پروگرامز جو بزرگوں کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عبادتوں کا انداز کیا ہوتا تھا, یہ بیانات سن کے, یہ پروگرامز دیکھ کر, یہ کانٹینٹ سن کر اللہ نے چاہا تو عبادتوں کا جذبہ بڑھتا رہے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ
ہم بھی ان بزرگان دین کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ ہم ان کو تو مانتے ہیں، اب ان کی بھی ماننا ہے، اور ان کی کیا ماننا ہے کہ یہ نمازیں ادا کرتے تھے، عبادتیں بجا لاتے تھے، تو ہم نے بھی نمازیں پڑھنی ہیں، عبادتیں بجا لانی ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم پھر ہم بزرگوں کی عبادتوں کا اور انداز عبادت کا ذکر کریں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عبادتیں بجا لائیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔